اب یہ نور منتقل ہوتا چلا گیا. کون سا نور؟ نور محمدی. اور یہ منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابو عبد المطلب میں. حضرت عبد المطلب کے بارے میں بعض دفعہ سوال ہوتا ہے. عبد یعنی غلام، مطلب ان کے چچا تھے اور حضرت ہاشم کے بھائی. حضرت ہاشم کی زوجہ جناب حضرت سلمہ کا جب عقد ہوا وہ مدینے والی تھی. ان کے والد نے شرط لگائی تھی کہ شادی تو ہو جائے گی لیکن بچہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ہوگا. اب ظاہر یا تو ان کے کلچر کا یہ حصہ ہوگا یا یہ کہ وہ خود محبت کرتے ہوں گے کہ بچہ یہاں پیدا ہوگا. تو حضرت ہاشم پھر چلے گئے تھے اپنی زوجہ محترمہ جب حاملہ تھی تو ان کو مدینے چھوڑ کے چلے گئے تھے شام کی جانب. اور پھر وہ غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. ابھی یہ جو غزہ ہے یہیں پہ ان کی قبر مطہر ہے، یا بالفاظ دیگر اسی پورے علاقے میں. ایک زمانہ تھا کہ انڈیا سے جو زائرین جاتے تھے، جیسے کہ آج ایران عراق شام ہے، اس زمانے میں ایران عراق شام کے ساتھ یروشلم بھی جاتے تھے. خود ہماری نانی جب گئی تھیں تو وہ وہاں بھی گئی تھی انڈیا سے. البتہ انڈیا کے جو زائرین ہیں وہ بعض ابھی بھی جاتے ہیں کیونکہ میں پاسپورٹ سے الاؤ، خصوصاً بحری حضرات. ابھی ضمناً بات ہو رہی ہے تاکہ اس جانب توجہ رہے کہ اللہ ایسے حالات کرے کہ ان کا فتنہ ختم ہو تو ہم بھی وہاں مقدس مقامات تک جا سکیں. خصوصاً اس وقت اسرائیل تو نہیں کہنا چاہیے، مقبوضہ فلسطین میں ایک شہر ہے اسقلان، عربی میں کہتے ہیں اسقلان، آج کل اسے کہتے ہیں اشکلون. اشکلون کے جو ایک سینٹرل ہاسپٹل ہے اس کے لون میں ایک احاطہ ہے، اس کو آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا، اور اس احاطے کا نام ہے راس الحسین. اور اس کو ابھی بھی بوری اس کو بناتے ہیں. اور سر امام حسین جو گھمایا گیا تھا تو کچھ دن اس جگہ پہ رکھا گیا تھا اشکلون میں. اشکلون کے ہاسپٹل کے لون میں ابھی بھی وائٹ سنگ مرمر کا ایک چبوترا ہے، تقریباً 12x12 یا 15x15. تو حضرت ہاشم کی قبر وہاں، اب ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا اور پھر زوجہ ان کی وہیں رہی. اب یہ لوگ جاتے ہوں گے ملنے کے لیے اور وہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعاً جاتے ہوں گے، کیونکہ حضرت ہاشم کے فرزند ان کا نام تھا شیبہ، شیبۃ الحمد. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے سے جو بال تھے کچھ وہ سفید تھے، پیدائشی سفید تھے. تو شیبہ جو ہے سفیدی کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی سفیدی والا کہ جو قابل تعریف ہے، قابل حمد ہے. یہ تھا ان کا نام شیبۃ الحمد. اب جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو ان کے چچا ان کو لینے کے لیے گئے. کس کو؟ حضرت عبد المطلب. کون سے چچا لینے گئے؟ ان کا نام تھا مطلب. اور جب وہ گئے تھے تو یہ تھا کہ وہ شام جا رہے ہیں. اس زمانے میں جب لوگ شام جاتے تھے تو شامی علاقہ خوبصورت تھا، انہیں خوبصورت لوگ، تو وہاں سے پھر خوبصورت غلام اور کنیزیں خرید کے لاتے تھے. تو جب یہ اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کے لا رہے تھے پیچھے، تو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک اتنا خوبصورت بچہ ہے، لوگوں نے کہا کہ کتنا خوبصورت ہے عبد المطلب، جو مطلب کا غلام. تو یہاں سے ان کا نام پڑ گیا عبد المطلب. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان صاحبان انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ رہتا تھا، تو شاید مطلب نے سوچا ہو کہ صحیح ہے، لیکن بعد میں کلیئر ہو گیا تھا. کچھ دن شاید سوچا ہو کہ ان کو یہاں ہمیں حفاظت کرنی ہے. تو پھر جناب عبد المطلب کو یہ لے آئے، تقریباً شاید 8-10 سال کی ایج میں، یا جو بھی ایج ہوگی. اب والدہ آئیں ساتھ، یہ آنا جانا رہتا تھا. اور عبد المطلب نے تمام وہ میراث جو جناب ہاشم کی تھی وہ اپنے بھتیجے کو دی.
اور ساتھ میں عہدہ بھی ڈیوائیڈ کیا کہ مہمانداری اور جو پانی پلانے کا انتظام ہے وہ تمہارا ہوگا. یعنی بڑی عظیم ہستی تھے جناب مطلب ان کو. پھر اس کے بعد ان کو بشارت ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور انہوں نے پھر زمزم جو جرہمیوں نے بند کر دیا تھا. جرہمی قبیلے والے آئے تھے، قریش سے جنگ ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کے 2 سونے کے ہرن اٹھا کے اور بہت سارا تلواریں اور ڈھالیں اس میں ڈال کے پتھروں سے اس کو بند کر دیا تھا. اور بند کرنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے زمین کو ہموار کر دیا تھا کہ پھر کوئی کھود نہیں پایا. ایک مشیت خداوند تبارک و تعالی. لہذا جب کہا جاتا ہے کہ زمزم کا کنواں اور پانی کس کے ذریعے سے ہے، تو یاد رکھیں کہ حضرت اسماعیل کا نام لیا جاتا ہے اور حضرت عبد المطلب کا، کیونکہ پہلی دفعہ زمزم کا پانی جاری ہوا حضرت اسماعیل کے ذریعے سے، اور دوسری دفعہ جاری ہوا حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے. اور حضرت عبد المطلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی کہ فلان فلان جگہ پہ جو ہے وہ کنواں کھودو. انہوں نے کنواں کھودا، اور اس کے بعد وہاں سے 2 ہرن بھی نکلے، تلواریں وغیرہ نکلیں. اور اس پر قریش والوں نے اختلاف کیا اور کہا کہ یہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا قرہ ڈال لیتے ہیں، 2 قرے ڈالتے ہیں خانہ کعبہ کے نام سے ان ہرنوں کے لیے، اور نہ ہرن تو خانہ کعبہ میں دے دیتے ہیں، اور جو باقی تلواریں وغیرہ اس کے لیے 2 قرے خانہ کعبہ کے لیے، 2 قرہ تم لوگوں کے نام کے، 2 قرہ میرے نام کے، 6 قرہ ڈال دیتے ہیں. یعنی بیلٹ جس کا نکل آیا. تو جب نکلوایا تو دونوں قرے نکلے جناب عبد المطلب کے نام کے. انہوں نے کچھ چیزیں خانہ کعبہ میں تبرکاً آویزاں کر دیں، لیکن اس پر بھی وہ لوگ جنگ کے لیے تیار تھے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ فیصلے کے لیے شام سے فلاں راہب کو لائیں گے. کفار قریش نے کہا حضرت عبد المطلب کا صحیح ہے، یا اس کے پاس جائیں گے. جاتے میں ایک وقت آیا کہ یہ لوگ ایک جگہ پھنس گئے، اور جب پھنس گئے تو آخر میں یہ قرار پایا کہ بھئی اب تو راستہ ہم بھٹک گئے، اور میلوں کچھ پانی وغیرہ کا جلوہ نظر نہیں آتا، اور ہم راستہ بھٹک چکے ہیں، کوئی منزل بیچ میں نہیں ہے. اور یہ سابقہ زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا. اسی دوران قبریں کھودنے کی بات ہوئی کہ قبریں سب اپنی کھود دیتے ہیں، جتنی طاقت ہے گڑھے کھود دیتے ہیں، جو مرے گا اس کو دفن کر دیں گے. آخر والا آدمی جو ہے وہ آخر کو دفن کر دے گا. آخر والے کا پھر جو بھی ہو، جو بھی آخر والا ہوگا اس کی میت رہ جائے گی. سب نے اس کے اوپر ایک اقرار کر لیا، لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، میں ہمت نہیں ہاروں گا، آگے بڑھوں گا. اور جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھے تو ان کے اونٹ کے قدموں کے نیچے سے چشمہ پھوٹا. جیسے ہی چشمہ پھوٹا تو سب کو جو ہے خوشی کی خبر ملی، اور سب نے کہا کہ اب ہم راہب کے پاس نہیں جاتے ہیں. جس اللہ نے اس بیابان میں تمہارے اونٹ کے قدم کے ذریعے سے ہمیں سیراب کیا ہے اور چشمہ پھوٹا ہے، بس زمزم جو ہے وہ تمہارا ہی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہ نور بالآخر منتقل ہوا حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں. حضرت عبداللہ کی 2 اہم صفات تھیں. ایک تو یہ کہ ان کا حسن و جمال پورے عرب میں خصوصاً قریش میں حسن جناب حضرت یوسف کی طرح سے مشہور تھا. اور جس طرح سے صواحبات یوسف کا ذکر ہے کہ جناب یوسف کے حسن و جمال سے متاثر جو مثل کی خواتین تھیں، تو تاریخ میں آپ کو تعجب ہوگا کہ حضرت عبداللہ کے پیچھے بھی بہت ساری خواتین تھیں، جن میں ایک ماں کی کاہنہ بھی تھی، اور وہ پیچھے پڑی تھی کہ مجھ سے شادی کرو. اور جب جناب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی جناب حضرت آمنہ بنت وہب سے، تو بعد میں اس نے کہا کہ نہیں، اب مجھے تم سے شادی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا جو تم سے شادی کا تقاضا تھا وہ تمہاری پیشانی پہ نور کی وجہ سے تھا، اب وہ تمہارے اندر نہیں رہا ہے.
تو جناب حضرت عبد المطلب کہ فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوئے تھے. لہٰذا تاریخ میں ایک موضوع یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات طبی ہوئی یا ان کو قتل کیا گیا. تو بعض جگہ جو احتمال ملتا ہے وہ یہ کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا، کیونکہ یہودی انتظار بھی کر رہے تھے، اور پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہی آخری نبی کے نور کے حامل ہیں. لیکن دوسری جانب بعض یہودیوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ جو آخری نبی ہو وہ اسماعیل، حضرت اسماعیل کی نسل سے ہو. یہ اصل پرابلم تھا. یعنی آخری نبی اسماعیلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اسحاقی ہونا چاہیے، نسلاً حضرت اسحاق کی نسل سے. تو ایک دفعہ یہ لوگ کہیں جا رہے تھے اور اس میں جناب وہب بھی تھے، یعنی حضرت آمنہ بنت وہب کے بارے میں، اور یہودیوں نے ان کو گھیرا اور ان لوگوں نے دفاع کرنا چاہا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سفید گھوڑوں پہ کچھ نورانی مخلوقات آئیں اور اس نے عبداللہ کا دفاع کیا. ابھی دفاع کس لیے ہے؟ کہ نور ابھی باقی ہے. یہاں سے جناب وہب کو بہت زیادہ عشق ہو گیا جناب حضرت عبداللہ سے. ایک تو یہ کہ بہت خوبصورت ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ عام شخص نہیں ہے. تو آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور دوسری جانب وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی بھی جو ہے وہ عام نہیں ہے. کون؟ حضرت آمنہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا. اور آمنہ کے لیے اس سے بہتر اور اس کا جوڑ آمنہ ہے. اور حضرت آمنہ کی والدہ حضرت عبد المطلب کے پاس گئیں، اور یہاں کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آمنہ بھی اپنے قوم اور قبیلے اور قریش میں ایک منفرد خاتون تھی. تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اب تک جتنے مشورے آئے ہیں اور پیشنہاد ہوئی ہے عبداللہ کے لیے، اس میں آمنہ سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو یہاں خیر پتہ چلا حضرت خدیجہ کے ذریعے سے بھی اور اس معاملے کے ذریعے سے بھی کہ جو ہمارے یہاں نہیں ہوتا، ظاہر ہے ہم انڈین کلچر میں دبے ہوئے ہیں کہ لڑکی کا باپ بھی پیشنہاد کر سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں کر پاتے. کوئی کر دے تو ساری زندگی تانا دیا جائے گا، جبکہ شادی ہے بابا، یہ بھی برابر ہے وہ بھی برابر ہے، دونوں برابر ہیں فیملیز. یہ ہندوانی کلچر ہے کہ لڑکی والے نیچے ہیں، یا لڑکی والے جو ہیں وہ بات نہیں کر سکتے، یا لڑکی والے خواہش نہیں کر سکتے. خواہش کوئی بھی کر سکتا ہے. شادی دو فیملیز کے بالکل برابر ہے، اور ایک اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں کہ یہ بیوی ہے شوہر ہے، بالکل برابر ہے. حقوق میں فرق ہے، ایک اعتبار سے بالکل برابر ہے. تو حضرت عبد المطلب نے قبول کیا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت آمنہ صلوات اللہ وسلام علیہا کی پرسنالٹی بھی ان کے والدین کے نزدیک بھی اور حتیٰ حضرت عبد المطلب کے نزدیک بھی بہت زیادہ کلیئر تھی کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ حضرت عبداللہ کو بھی کافر بنا دیا ہمارے برادران اہل سنت نے، اور حضرت آمنہ کو بھی کافرہ بنا دیا. تو نہ سمجھے کہ بغض فقط مولا علی اور جناب حضرت ابو طالب سے ہے. یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمیں حضرت ابو طالب کا دفاع کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جن سے مقابلہ ہے وہ حضرت ابو طالب کو نہیں، حضرت عبداللہ کو اور حضرت آمنہ کو بھی کافر کہتے ہیں. نہ فقط ان دونوں کو، بلکہ بعض علماء تو یہاں تک ان کے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان دونوں کے ذریعے سے جن کی ولادت ہوئی وہ بھی معاذ اللہ 40 سال تک کافر تھے. سادہ مسئلہ نہیں ہے. نہ سمجھے کہ بغض مولا امیر المومنین تنہا، نہ بغض مولا امیر المومنین بھی در حقیقت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. صرف ایک حوالہ دیتے ہوئے گزرے، جس شخص نے حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی تھی اور ہمیشہ یہ ملعون اشرف الانبیاء کی توہین کرتا تھا، تو یہاں پہ سوال کریں کہ پہلے توہین اس نے مولا امیر المومنین کی یا جناب پہلے توہین اس نے جناب اشرف الانبیاء کی یا مولا امیر المومنین کی؟ کس کی؟ رسول اللہ کی. تو مولا امیر المومنین سے یہ لوگ بغض رکھتے تھے، یہ جاننا چاہیے
لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اشرف الانبیاء کی جو شریعت پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئی تھی اور اس شریعت کو بچانے کا کام علی ابن ابی طالب اور اس شریعت کو پھیلانے کا کام علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب کا تھا، اور دنیا یہ جانتی تھی یہ شریعت پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے گی، اسلام کا غلبہ ہوگا علی اور فاطمہ کے فرزند کے ذریعے سے۔ تو اصل دشمنی ائمہ اثنا عشر اہل بیت سے نہیں ہے، اصل دشمنی اشرف الانبیاء سے ہے۔ اشرف الانبیاء جناب سیدہ مولا امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام سے بغض رکھنے والے، انہیں اذیت دینے والے، ان کی توہین کرنے والے، ان سے جنگ کرنے والے، ان سے بغاوت کرنے والے، ان سب پر لعنت ہو۔ تو جناب حضرت عبداللہ کا یہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ میں۔ اب آپ تصور کریں کہ اس نور کو مکے کی کاہنہ بھی جانتی ہے، لیکن وہ نور خود نہیں اپنے آپ کو جانتا، معاذ اللہ۔ اس نور کو یہودی بھی جانتے ہیں، اس نور کو عیسائی بھی جانتے ہیں، اس نور کو درک کرنے کے لیے مکے کے اور مدینے کے ارد گرد آباد بھی ہو گئے۔ یہ ہے معرفت اہل بیت۔ اور وہ دوسرا سلسلہ کہ جی اشرف الانبیاء پر جب وحی نازل ہوئی، کہ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ایک موضوع بخاری کا ہے اور اس پر ان کے علماء نے کہا ہے اجمع الروات، راویوں کا اجماع ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ معاذ اللہ اشرف الانبیاء کے بارے میں کہ انہوں نے کئی دفعہ خودکشی کی، معاذ اللہ کوشش کی۔ یہ فرق ہے کہ رسول اہل بیت سے لیا جائے۔ یہ جو سندھ میں ابھی قتل ہوا ہے، خدا اس کی مغفرت فرمائے، یہ توہین رسالت کا سلسلہ ہے۔ ان کو دکھانا پڑے گا بابا توہین رسالت مذہب اور مکتب اہل سنت سے، ہوش کے ناخن لو۔ تم لوگ اپنی چیزیں چھپاتے ہو، جبکہ توہین رسالت کا جو منبع ہے، جو مصدر ہے، وہ کتب اہل سنت ہے۔ اب اگر کوئی فرانس والا کارٹون بنا دے اور کہہ دے معاذ اللہ تمہارا نبی خودکشی کرنا چاہتا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، تو آپ اس فرانسیسی کو ماریں گے یا کہیں گے جا کے اپنی کتابیں صحیح کرو، اہل بیت کی جانب آؤ؟ یہ چھوڑو منافقوں کو، اہل بیت کی جانب آؤ۔ اشرف الانبیاء نے ثقلین چھوڑے ہیں، قرآن اور اہل بیت، نہ کہ قرآن اور اصحاب۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد قرآن سے اور ابو بکر سے، یا قرآن سے اور عمر سے، اور قرآن سے اور عثمان سے، اور قرآن سے اور سلمان سے حتیٰ، یا قرآن سے اور ابو ذر سے، نہ۔ کسی کی توہین نہیں کر رہے، سب کے نام لے دیے۔ حضرت سلمان کے لیے بھی نہیں کہا۔ کوئی اگر سمجھے کہ ان تینوں کی توہین کر رہے ہیں، نہ، نہیں فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سلمان و کتاب اللہ و ابو ذر و کتاب اللہ و میثم تمار یا کتاب اللہ، یا مثال کے طور پر مقداد، نہ، کتاب اللہ و ترت اہل بیت، کسی کی توہین نہیں کر رہے۔ کتاب اللہ و علی و فاطمہ و حسن و حسین، علی و فاطمہ و حسن و حسین و باقی ائمہ، خصوصاً امام جعفر صادق سے دین لوگے تو پھر یہ والا دین ملے گا کہ اشرف الانبیاء کے نور کو لوگ دیکھ رہے تھے۔ اور اگر منافقوں سے دین لوگے تو پھر یہ والا دین نکلے گا کہ اس نور کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ کس نے بتایا؟ نبی ہوں، بقول ان کے حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جی دل صاف کیا گیا۔ اچھا ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، آپ کو تعجب ہوگا، کتب اہل سنت کے مطابق حسن کئی دفعہ واقعہ ہوا۔ یعنی کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی توہین ہے، جناب جبرائیل کی بھی توہین ہے، سب سے بڑھ کے اشرف الانبیاء کی توہین ہے کہ ایک دفعہ دل چاک کیا اور پھر اس میں سے معاذ اللہ کثافت نکلی، پھر یہ دوبارہ کہاں سے آ گئی؟ پھر یہ واقعہ ہوا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی معرفت اہل بیت کے ذریعے سے، اشرف الانبیاء کی معرفت اہل بیت کے ذریعے سے، اور یہ صحیح معرفت کا موقع ملا سب سے زیادہ پھیلانے کا کس کو؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ اب آخر میں مختصر سی گفتگو کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف ہمیں ادب کرنا نہیں سکھایا اشرف الانبیاء کا، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بہترین ذکر کیا ہے؟
آج ہم نے جمعے کے خطبے میں بھی ذکر کیا. لوگ سوال کرتے ہیں بعض دفعہ ذکر. یاد رکھیں پبلک چاہتی ہے کہ تھوڑا سا انسان شکلیں بنائے، ادھر ادھر دیکھے، کاپی پینسل چلائے، اس کے بعد کہے کہ آپ یہ پڑھ لیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جو ذکر ائمہ نے بتایا وہ پڑھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے جی ماں کا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ایسا کمانے کے دھندے. اچھا لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں. سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جو ملائکہ فرماتے ہیں، جس کا حکم تمام انبیاء کو ہے. وہ کیسے کہ انبیاء بھی مؤمنین رسول اللہ ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ صلوات کیسی ہو؟ مکمل صلوات ہو، ناقص دم کٹی نہ ہو. قولوا اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اب یہ یاد رکھیں کہ صلوات کا حکم کسی بھی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ملا تو صرف امت رسول اللہ کو ملا. اور یہ صلوات پڑھی جائے کس پہ؟ رسول اللہ پہ. اور کسی کی آل کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ اہل بیت کے لیے. کہ کسی کی نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اہل سنت کی بھی نماز بغیر صلوات محمد والے محمد کے نہیں ہوتی. اب ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو رہی تو غسل وضو کے اور نماز کے مسائل بھی انہی سے لے لو. جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو رہی تو غسل وضو اور نماز کے مسائل بھی ان سے لے لو. یہ چلو کم سے کم جس ذکر میں بیٹھ کے تشہد میں یا تحیات میں یہ ذکر کرتے ہو وہی مسئلہ اہل بیت سے لے لو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے کتنی دوری ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے. اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں. تمام انبیاء کا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لیا. یا آدم اسکن و انت، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، یا یحییٰ. لیکن کہیں پر بھی یا محمد نہیں آیا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط احترام کا حکم نہیں دیا بلکہ وہ احترام کیا اشرف الانبیاء کا کہ جو کسی بھی نبی کا نہیں کیا. اور نہ یہ کہ ان کا احترام کیا بلکہ اس جگہ کی قسم کھائی کہ جس جگہ پر آپ تھے. وَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ قسم میں اس شہر کی کہ جس میں اے میرے محمد، اے میرے حبیب تم ہو. تو تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا احترام سکھایا ہے اشرف الانبیاء کا، اور کیا بتایا ہے اشرف الانبیاء کی آل کے لیے. اور کیا ہوا آخر میں توجہ دلائیں. ظاہر ہے کہ مصائب تو نہیں پڑھنے، خوشی کا دن ہے، لیکن یہ پتہ چلنا چاہیے پھر کیا ہوا اس نبی کے ساتھ اور کیا ہوا اس نبی کی آل کے ساتھ. اور یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اپنی قدر و قیمت پتہ چل جائے کہ ہم اس آل سے محبت کرتے ہیں، اس آل کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اس آل کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے ہمارے ان تمام غموں کا کہ جو ہم نے اہل بیت محمد و آل محمد کے لیے کیا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے ان تمام خوشیوں کا کہ جو ہم نے خوشیاں کی محمد و آل محمد کے لیے، کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما.